بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم آج کی اچھی بات کریں گے۔ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ سے بچیں۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا سبق ہے ریلوے اسٹیشن، جو صفحہ نمبر 120 پر موجود ہے۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں اور مشکل الفاظ کو دہراتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن۔ ایک دن عمر اپنے ابو کے دوست جاوید صاحب کے گھر گیا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر ملازم تھے۔ ان کا گھر ریلوے اسٹیشن کے پاس تھا۔ عمر شربت پی ہی رہا تھا کہ اس کو ریل گاڑی کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ ریل گاڑی دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ جاوید صاحب نے عمر کا شوق دیکھ کر کہا، چلو آؤ تمہیں ریلوے اسٹیشن کی سیر کرواتے ہیں۔ اس صفحے کے مشکل الفاظ: ریلوے اسٹیشن، ریل گاڑی، دوست۔ صفحہ نمبر 121۔ عمر اپنے ابو اور جاوید صاحب کے ساتھ ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ جاوید صاحب نے سب سے پہلے اسے ٹکٹ گھر دکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ مسافر یہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں۔ وہاں انتظار گاہ بھی موجود تھی، جہاں مسافر آرام سے بیٹھ کر ریل گاڑی کا انتظار کر سکتے تھے۔ اسٹیشن پر مسافروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام تھا۔ پاس ہی پٹڑی پر ریل گاڑی کھڑی تھی۔ یہ سب دیکھ کر عمر نے کہا، واہ ابو، ریل گاڑی کے سفر میں تو بہت مزہ آتا ہوگا۔ ابو نے کہا، ہاں، بہت مزہ آتا ہے۔ اس مرتبہ ہم ملتان ریل گاڑی پر جائیں گے۔ اس صفحے کے مشکل الفاظ: ٹکٹ، مزہ، ملتان۔ صفحہ نمبر 121 پر مشکل الفاظ ہیں، آئیے ان کو دہراتے ہیں۔ بے چین، انتظار گاہ، ملازم، انتظام، پٹڑی، شوق، مسافر، آواز، شربت، سیٹی کی آواز، سیر۔ ایک دن عمر اپنے ابو کے دوست جاوید صاحب کے گھر گیا۔ وہاں انتظار گاہ بھی موجود تھی۔ سبق کی پڑھائی کے بعد مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، عمر ابو کے ساتھ کہاں گیا تھا؟ عمر اپنے ابو کے دوست جاوید صاحب کے گھر گیا۔ سوال نمبر 2، جاوید صاحب کہاں ملازم تھے؟ جاوید صاحب ریلوے اسٹیشن پر ملازم تھے۔ سوال نمبر 3، عمر کیا دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا؟ عمر ریل گاڑی دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ سوال نمبر 4، عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جائے گا؟ عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں ملتان جائے گا۔ سوال نمبر 2، الفاظ کو متضاد سے ملائیں۔ یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ہم ان کو متضاد سے ملائیں گے۔ آرام دہ، تکلیف دہ، آسان، مشکل، سونا، جاگنا، جائیں، آئیں، قریب، دور۔ صفحہ نمبر 123 123۔ سوال نمبر 3،
दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। उमर अब्बू के साथ दादा जान के घर गया। क्रॉस। रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी थी। टिक। उमर रेलगाड़ी देखने के लिए बेचैन था। टिक। अब्बू ने कहा कि मौसम गर्मा की छुट्टियों में हम पेशावर घूमने जाएंगे। क्रॉस। सवाल नंबर 4, लोग रेलगाड़ी के अलावा भी आमदोरफ्त के मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं, मसलन बस, तांगा, रिक्शा, जहाज़, गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह। नीचे दिए हुए खाने में अपनी पसंद से किसी भी आमदोरफ्त के ज़रिए की तस्वीर बनाएं। मैंने यहाँ अपनी मर्ज़ी की तस्वीर लगाई है, आप अपनी पसंद से कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। आमदोरफ्त का मतलब है ट्रांसपोर्ट, वो चीज़ या गाड़ी जिसके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, आमदोरफ्त के ज़राए कहलाते हैं। सफ़ा नंबर 124, वाहिद जमा। वाहिद लफ्ज़ हमेशा एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जमा एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए। यहाँ पर कुछ वाहिद जमा दिए गए हैं, हम इनको आपस में मिलाएंगे। तस्वीर, तस्वीरें। आँख, आँखें। चीज़, चीज़ें। किरण, किरणें। सड़क, सड़कें। सवाल नंबर 2, जमा को जुमलों में इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर ये किताब है, हम इस जुमले को जमा में तब्दील करेंगे, ये किताबें हैं। इसी तरह दिए गए दूसरे जुमलों को हल करते हैं। सबसे पहला जुमला है ये चीज़ है, इसको हम लिखेंगे ये चीज़ें हैं। दूसरा जुमला है ये मेज़ है, इसको हम जमा में तब्दील करके इस तरह से लिखेंगे ये मेज़ें हैं। तीसरा जुमला है ये मस्जिद है, जमा में लिखेंगे ये मस्जिदें हैं।